السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر 36 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں وہ صبح اور شام۔ رجال وہ مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں آیتوں کے اندر ہمیں کیا بتایا ہے کہ وہ مومن جو پچھلی آیتوں میں جن کا ڈسکرائب کیا گیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان جیسی نور ہدایت موجود ہے، ان کو کہاں پہ پایا جانا چاہیے، وہ کہاں ہوتے ہیں، وہی بتایا اس آیت کے اندر کہ فی بیوتن وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں۔ وہ گھر کون سے گھر ہیں؟ جنہیں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی مساجد۔ بیوت سے مراد مساجد ہیں، جس کے بارے میں یہاں پر دو احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم اذن اللہ ان ترفع کہ وہ جس کے بارے میں جو گھر ہیں حکم اللہ نے دیا وہ بلند کیے جائیں۔ دوسرا پوائنٹ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور اس کے اندر اللہ کا یعنی مساجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے۔ دونوں پوائنٹس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے مسجد بلند کرنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد بلند کرنے کا ایک مطلب یہ ہے، دو مطلب ہم اس سے دیکھیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ احترام کرنا، دل سے تکریم، محبت اور توجہ کرنا، دل کا مسجد میں لگ جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی بلند اور عالیشان مساجد بنانا، خوبصورت اور معیاری اینٹوں کے استعمال کر کے فلاں پتھر اور مادی چیزوں سے اس کے حسن کو بڑھانا، یہ اس کا مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کو اونچا یا چونا گج یعنی کہ بالکل پکا بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے مساجد کو اونچا بنانے کا مقصد اس میں نہیں ہے، بلند سے مراد ہے ان کو اپنے دل کے اندر باقی چیزوں کی نسبت تکریم اور احترام زیادہ دینا، ترجیحاً ان کو بلند کر دینا، یعنی اپنے دل میں اس کو باقی تمام گھروں جگہوں سے زیادہ عظمت اور فوقیت والا سمجھنا۔ اس میں 3-4 پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ مساجد سے محبت کرنا، اللہ رب العزت کے گھر سے اپنے تمام گھروں سے کی نسبت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ مومن جو اللہ کے نور کے ساتھ چلتا ہے پھرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اپنا گھر بھی بناتا ہے، جہاں اس کا خاندان ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ فطری بات ہے، زمین جائیداد، دکان، کاروبار، ہر چیز سے اس کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے، لیکن بتایا کیا جا رہا ہے کہ سب سے افضل گھر اللہ کی مساجد ہیں۔ جو اللہ کے گھر، ان کی محبت تمام گھروں سے زیادہ ایک مومن کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ ایک نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹک گیا تو اللہ رب العزت وہ 7 لوگ جو خوش قسمت ہوں گے جن کو عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، ان میں وہ شخص بھی شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش کے سائے جیسی خوبصورت حدیث ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جن کا دل مسجد کے اندر چلا گیا، اٹک گیا، دھیان ہے ان کا وہاں پر، اجر ہی اجر ہے۔ یعنی کہ مسجد کے بلاوے اس کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں میں دل لگاتے ہیں، ان کا دل کیسے اٹکا ہوتا ہے؟ ہمارا تو مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا دل مسجد میں رہ کر کاروبار، نماز کے ٹائم پہ کوئی اور دھیان ہوتا ہے، اور ان کا دل کوئی اور کام کرتے ہوئے کدھر ہوتا ہے؟ اللہ سے کب باتیں ملاقات ہوگی، کب اذان کا بلاوا آئے گا، خواتین انتظار میں رہنا شروع ہو جائیں۔ کتنا خوبصورت وہ مرحلہ اور دن ہو کہ جب وہ سارے کاموں سے زیادہ ہٹ کے مہمانداری، کپڑے دھونا، گھر کے کام کاج ایک طرف اور اذان کا بلاوا ایک طرف، اس کو فوقیت دینا، یہ ہے اصل چیز۔ نماز اور اذان اور اس کی طرف بلاوے کو فوقیت دے کر ترجیح دینا، یہ دل لگانا، شب و روز اس میں سارے کے سارے خرچ ہونا، مسجد کا بلاوا آئے ہر بلاوے سے اوپر ہو جائے، ہر محبت سے اوپر ہو، ہر دل کی آواز سے اوپر اللہ کے گھر کو ترجیح دی جائے، تو اس لیے اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے مسجد کو بلند کر دیا، اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیا۔ مسجد کو بلند کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر نیگیٹو
چیز سے مساجد کو محفوظ رکھا جائے، مثلا گندگی سے، نجاست سے، تھوک سے، شرک کے جیسے نجاست، وہ آپ کو پتہ اس کے اشعار وہاں نہ پڑے، کوئی بدعتی پروگرام وہاں پہ ارینج نہ ہوں، اور بہت شور و غل مسجد کی جگہ نہیں ہے، بازاروں کی جگہ ہو تو گمشدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد میں جائز نہیں، خرید و فروخت کرنا، اس کا اعلان کرنا مسجدوں میں جائز نہیں، اس سارا کچھ بھی مسجد کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ جن کو مینسز ہیں وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اس کے احترام کی وجہ سے ہے، یا کوئی بدبودار چیز کھا کر، جیسے لہسن کھا لے کوئی، تو وہ شخص پیاز یا لہسن وغیرہ کھائے تو مسجد میں نہ آئے، مسجد کو بطور رستہ استعمال کرنا منع ہے، اس سب کا سب مسجد کی تکریم کے لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے خوبصورت دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے ایک عظمت والا مقام ملتا ہے، مساجد کا مقام بھی ایسا ہی عظمت والا ہے، تو اس مقام کو پہچاننا مساجد کو بلند کرنا ہے۔ آیت کے دوسرے پورشن میں مساجد میں اللہ کے ذکر کو کرنے کی بات کی گئی ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی مسجدوں کے اندر کسی اور کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کی توحید کے نغمے پڑھے جائیں، مساجد میں نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت، اللہ کی تسبیحات، تکبیرات کا پڑھنا، علم کا سیکھنا یا سکھانا، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے جو ذکر سے پر ہونا چاہیے۔ سیم اسی طرح آگے اس آیت کے آگے ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کیا ہوتا ہے اس میں؟ مساجد میں تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح اور شام۔ مفسرین نے غدو کا مطلب فجر کی نماز اور آصال کا مطلب عصر کی نماز بھی لی ہے، بعض نے دن کی نمازیں، رات کی نمازیں مطلب کی ہے، بعض نے صرف مطلق نمازیں اور اذکار جو نماز کے علاوہ ہوتے ہیں وہ اور قرآن کی تلاوت سب کو شامل کیا۔ بہرحال جب سب مفسرین کی بات کو جمع کیا جائے تو بیسک بات ہے تسبیح میں ملتی ہے، نماز بھی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کثرت سے اذکار ہوں، نماز کا انتظار ہو، مسجد میں دل لگا کر اللہ سے دعائیں اور باتیں ہوں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے مومن اور منافق کو مساجد سے محبت کے لحاظ سے بہت ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں۔ جو منافق ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو شخص کو نماز پڑھنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، سستی اور کاہلی کرتا ہے، تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے تو بھاگ کر آتا ہے، تنگ وقت لے کر نماز کے لیے آتا ہے، عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ ہی پڑھنی پڑے، ٹھونگے لگاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نہ ذکر نہ تسبیح نہ دعا نہ انتظار نماز۔ جبکہ مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھ کر وہ اس نور ہدایت کو مساجد میں پانے کی وجہ سے اپنا دل بھی کہاں لگا لیتا ہے؟ مساجد میں لگا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت مساجد اور اس میں دل لگنے کی بات فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے اندر وہ شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ رجال وہ مرد ایمان والے جن کی مثال یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ تجارت تو کرتے ہیں، یعنی کہ تجارت نہیں کرتے، کاروبار ان کے پاس ہے، وہ کاروبار، تجارت یا دکانداری یا ان کے بزنس میٹنگز یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر ان سب سے اوپر ہو جاتا ہے، کیسے؟ کیونکہ ان کے مسجدیں، ان کو اللہ سے باتیں کرنا اتنا پسند ہے کہ تجارت اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنتی۔ نہ تجارت ممنوع ہے لیکن تجارت ہی کرتے رہنا، نمازوں سے غافل ہونا پسندیدہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے پسندیدہ محبت کرنے والے لوگ، اللہ سے محبت ان کی نظر کیسے آتی ہے؟ جب نماز کا ٹائم آ جائے، مساجد سے اعلان ہو جائے، دنیا کے امور وہ طے کر رہے ہوں، وہ
وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے نان نفقے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، بس وہ جملے کا جواب نہیں دیتے، صرف چل پڑتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، اپنے نوکروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار پہ، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نماز کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ایسے ہی بازار میں تھے، اذان کی آواز آئی، لوگوں نے دکانیں بند کر کے مساجد کا رخ کیا، پھر وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ واقعی اس آیت سے یہی لوگ مراد ہیں، یہی والی آیت رجال سے لے کر آخر تک۔ جب لوگوں نے دکانیں بند کر کے مساجد میں جانا شروع کیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کو غافل کچھ نہیں کرتا، نہ تجارتیں، نہ خرید و فروخت، یہ چیزوں سے ان کا دل دنیا کی طرف نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ جاؤ تو آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرو تو کر لیتے ہیں، سارے دن کی تھکن کے بعد آپ 5 نمازیں اکٹھی کر لیں، یہ طریقہ نہیں ہے، دس از ناٹ دا وے کہ آپ وقت پر نماز ادا نہ کریں۔ وقت پر نماز ادا کرنا نماز کے قائم کرنے میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مساجد میں نماز پڑھنا نماز کو قائم کرنے میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں، اور اس دھیان رکھنے میں ان کو ان کی تجارت رکاوٹ نہیں بنتی۔ سیم اسی طرح ایک شخص ہے، اونچے یعنی اس کی ایلیٹ کلاس فیملیز سے ہے، یہ ایلیٹ کلاس فیملی کی زکوٰۃ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ اس کا دل تنگ ہو، نہیں، یہ بندے وہ ہیں جو اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ تجارتیں کرنے کے باوجود اپنے مال کو پاک رکھنا بھی ان کے لیے پریورٹیز میں شامل ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر نہ دی تو یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کیا دن ہوگا وہ، جس دن کیا ہوگا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو مال دنیا میں مل گیا، تجارت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دی، دنیا کے اندر کمانے کا سبب بنا دی، اس سب کا سب ایک عارضی سامان زیست ہے، اس کو اگر اپنے اوپر سوار کر لیا تو یہ آخرت کے دن کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آخرت کے لیے یوم حشر کے دن کے لیے تیاری کر لی، جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اس دن سے ڈرتے ہوئے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے پاس بھی جا کے باتیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی اپنے مال سے ادا کرتے ہیں، دوسروں کا حق بھی دیتے ہیں، خود بھی اپنے گھروں کے لیے اکٹھا کرنا ہے نان نفقہ، تو دوسروں کا حق بھی دینا ہے، کیونکہ جس دن دل بھی اپنی جگہوں پہ نہیں ہوں گے، آنکھیں بھی الٹ جائیں گی، مینس کہ بہت ایسا دن خوفناک ہوگا کہ تجارت جو ہے وہ ان کے لیے اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی، نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ہوگی، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ہوگی، تو اللہ بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان لوگوں کے بارے میں اچھے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام بھی کاروبار کرتے تھے، مویشی پالتے تھے، اسی طرح ذکری علیہ السلام، صحابہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے یہ کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کے مال کمانے میں آخرت نہیں بھولا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کہتا کیا ملے گا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ آیت نمبر 38 سورہ نور میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بہترین بدلہ عطا کریں گے، کس چیز کا، جو انہوں نے عمل کر لیے۔ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ انہوں نے حلال بھی کمانا ہے اور دنیا کے اندر انہوں نے جو اپنی لائف ہے وہ بھی گزارنی ہے، لیکن چونکہ ان کی ٹینشن یہ نہیں ہے کہ دنیا کمائی جائے، ان کی ٹینشن تو یہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ ان کے ہر عمل کو بہترین بدلے میں کنورٹ کر دے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ بہترین بدلہ دے گا، بدلہ ہوتا ہے جو آپ نے کام کیا اسی کے مطابق آپ کو عمل
کا بدلہ دیا جائے، لیکن اجر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے، فضل کہتے ہیں کہ جو زیادہ دیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا دے گا، یزیدہم، زیادہ کر دے گا، کئی گنا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص انعام ہوتا ہے بندے مومن کے اوپر کہ ہم اللہ کی احسان مند ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کتنا بڑھائے گا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے، کوانٹٹی بھی نہیں پتا کہ کتنی بڑھا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کر دے گا نیکیوں کے حوالے سے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا۔ کتنا خوبصورت یہ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلی پوائنٹ اس میں یہ کہ آپ مساجد کو امپورٹنس دینا سیکھیں۔ اکثر لوگ جب اعتکاف پر بیٹھتے ہیں موبائل ساتھ رکھتے ہیں۔ اعتکاف کے آداب میں چونکہ اللہ رب العزت کا ذکر، اسی سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا اور کسی اور طرف دھیان نہ دینا، جم کے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ تو ہمارے کنیکشنز موبائل کے تھرو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اعتکاف میں اس کی روح کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ مساجد کے رول بھی سمجھیں کہ مساجد کا مطلب اللہ کا ذکر، اللہ سے باتیں، دعا کے ذریعے، یہ سب اگر مسجدوں کے اندر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے محروم نہیں کرے گا۔ تجارت کرنے والوں کے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور چھوٹی سی اگر دکان ہے وہ بڑی دکان میں دنیا کے لحاظ سے کنورٹ ہو بھی رہی ہے تو آخرت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کچھ دے دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ بہترین دے کر فضل سے بھی اور اس کو بڑھا دے گا۔ تو یہ جو اگر بڑے بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہیں، اگر وہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا بدلے دینے ہیں، تو جو زکوٰتیں وہ خرچ کر رہے ہیں، جو وہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اپنے تجارت کو ایک ویک پوائنٹ نہیں بنا رہے، تو اللہ رب العزت کہ ہاں وہ سرخرو بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں آزمائش آتی ہے، سم ٹائمز ایسے آپ کو بزنس میٹنگز کو کینسل کر کے نماز کی طرف توجہ دینے پڑتی ہے، وہ اینڈ ٹائم پہ آ جاتا ہے بزنس میٹنگ کے، تاکہ چاہتا کہ اللہ دیکھنا اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز کو، تب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو آزما کر نماز کی طرف اس کو بھاگتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے مساجد کی روح کو سمجھنے والا بنا دے۔ اس مہینے میں مساجد آباد ہی نہیں بہت آباد ہوتی ہیں، لوگ اعتکاف کی روح کو اگر سمجھ لیں تو ہر مسجدوں کے اعتکاف میں آپ کچھ نہ شور و غل ملے، خصوصی طور پہ جب خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں مساجد میں تو پھر ان کی باتیں آپس میں دو جگہ بیٹھ کے ہونا شروع ہوتی ہیں، گھروں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کرنے سے اعتکاف برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اللہ سے باتیں کریں، غیبتوں کی جگہ نہ بنائیں، آپس میں دکھ سکھ کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو اپنے سارے دکھ اللہ کو دینے کی جگہ ہے، اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے۔ تو ہم اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، ہم اپنے رب کے لیے ذکر اذکار کرنے کے لیے، ہر ذکر کی ایک ویلیو ہوتی ہے، چھوٹا سا ذکر بعض اوقات بہترین اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چھوٹے ذکر جمع ہوتے جائیں گے، کیا پتا آپ کی زندگی کا گزرا ہوا یہ اعتکاف آپ کو جنتوں میں پہنچاتے۔ اس میں کیا لکھا ہوگا؟ آپ کے وہی اذکار، وہی نمازیں، وہی نوافل، وہی اللہ سے تعلق، اور جتنا تعلق آپ ان 10 دنوں میں اپنے رب سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے آئندہ آنے والے 11 مہینے بہترین گزارنے کے لیے اللہ رب العزت آپ کو ریچارج کر دے گا، جیسے بیٹری ریچارج ہوتی ہے اسی طرح بندے بھی ایمان کے لیول پہ ریچارج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے اور ہم اپنے رب سے قریب اور قریب اور قریب ہو کر لیلۃ القدر کو بھی پائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔